بتائیں السلام آپ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں اس ٹائم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں ان سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ ان کے پاس ٹائم بالکل کم تھا تو میں نے کہا کیوں نہ موجودہ صورتحال پر، جو ملکی صورتحال ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ سب سے پہلے تو مولانا صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ جی، آپ نے آ کر میرے پاس مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع دیا، آپ میرے پاس آئے ہیں، اس پر بھی آپ کا شکریہ ہے کہ آپ کی اس میڈیا کے ذریعے، آپ کی اس چینل کے ذریعے میں لوگوں تک اس سیاسی صورتحال پر کچھ گفتگو کر لوں گا، اس پر اپنا کچھ اظہار کروں گا۔ تو آپ جو کچھ پوچھیں گے انشاءاللہ اپنی میری جو رائے ہوگی اس پر انشاءاللہ اظہار کروں گا۔ مولانا، اس سے پہلے آپ کی ایک ویڈیو ہم نے ریکارڈ کی تھی، ماشاءاللہ احباب نے بہت پسند کیا، اور احباب کی طرف سے بار بار یہ اصرار تھا کہ حضرت کو ایک بار پھر موقع دیں، تو اس لیے پھر ہم آج آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات بھی ہوئی۔ سب سے پہلے تو ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی آپ کے، حالانکہ ابھی آپ کا ایک پروگرام تھا، اس کے باوجود آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اس پر ہم آپ کے بہت مشکور ممنون ہیں۔ سب سے پہلے تو مولانا، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، اس ٹائم جو ملکی صورتحال ہے، یعنی ادھر سے عمران خان والے جو ہے دھرنا لے کے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اور ادھر سے مولانا فضل الرحمان والے، تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ عوام کو اکٹھے کرنا یہ کیسا ہے؟ کیا یہ کرنا چاہیے، ان کو نہیں کرنا چاہیے، یا ایک طرف والے کو رک جانا چاہیے؟ نہیں، اس میں مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اسے ملک کی صورتحال مطلب خراب ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس طرح لوگوں کو اکٹھا کرنا یہ کیسا ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ تو محترم، جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے، تو آپ نے یہ کہا کہ ابھی ادھر سے اپوزیشن بھی لوگ لے کر آ رہی ہے، ادھر 27 کے دن وزیر اعظم اور حکومت بھی بندے لے کر آ رہی ہے، اس سے صورتحال جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو اس پر ابھی قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی تازہ انٹرویو میں اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ بھی ہم نے اس حکومت سے سب سے بڑے مخالف ہم ہیں، اور ہم نے اس مخالف حکومت کے خلاف ہم نے کئی لانگ مارچ کی ہیں، اس میں ہم نے ایک گملہ بھی نہیں توڑا، ایک پھول کا پتا بھی نہیں توڑا۔ تو یہ جو اب جلسہ حکومت بھی کر رہی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، اس میں حکومت کی جگہ اور ہے، ہماری اور ہے۔ ہم نے بھی انتظامیہ سے اجازت لی ہے، انہوں نے بھی انتظامیہ سے اجازت لی ہے۔ باقی حکومت کی طرف سے ہمیں یہ کہنا کہ بھی ہم یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم آپ کو سبق سکھا دیں گے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ انشاءاللہ ہم پہلے بھی پرامن تھے، اب بھی پرامن ہیں۔ باقی اس کے اعتبار سے کہ بھی لوگوں اکٹھے کر کے حکومت کے خلاف یہ کرنا، تو یہاں تک یہ جو بات ہے، اگر حکومت عوام پر ظلم کرے، عوام اس کو اگر اپنی رائے سے ناپسند کرے، تو پھر ایک جو ہے حق ہوتا ہے عوام کا کہ وہ کسی اپنے نمائندے کو بڑا بنا کر، کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر اس اپنے ظلم کو اپنے سے ہٹائیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بالکل صحیح ہے کہ عوام کا حق ہے، اگر عوام خوشی سے نکلنا چاہتی ہے تو اس کو خوشی سے لے کر اپنے نمائندے کے ساتھ جائیں اور اپنا حق مانگیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے لحاظ سے۔ اچھا، ایک بات مولانا جو سب سے زیادہ سننے کو مل رہی ہے کہ اکثر عوام جو ہے وہ کسی کے ساتھ جانا نہیں چاہ رہی، لیکن کیونکہ سنا ہے کہ ادھر سے عمران خان والے بھی جو ہے پیسے لٹا رہے ہیں، ان کو پیسہ دکھا رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے اس سے تو ہم نہیں واقف۔ اس طریقے سے JUIA والے اور یا اپوزیشن والے جو لوگ ہیں، ان نے بھی سنا ہے کہ زبردستی لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بات سننے کو ملی تھی کہ جس میں جو ہے پوری گاڑی لے کے مطلب لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کسی نے پوچھ لیا کدھر جا رہے ہیں، انہوں نے کبھی ہمیں نہیں معلوم کہ لوگ ہمیں لے کے جا رہے ہیں، ہمیں دہاڑی دیں گے۔ تو مطلب یہ تو پھر زبردستی والی بات ہو گئی، اس میں تو پھر عوام کی تو کوئی مطلب رائے کا کوئی معلوم ہی نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم نے دیکھا ہے مولانا فضل الرحمان کے درمیان میں جو ہے عمران خان کے نعرے لگ رہے تھے، یعنی ان کے حق میں، اور اسی طریقے سے عمران خان کے جلسے میں کئی بار ہم نے مولانا کے بارے میں جو ہے نعرے سنے، یعنی عوام کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، صرف یہ لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ تو اس میں پھر میرے خیال سے کوئی خاص سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آج اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مولانا، آپ کا جو سوال ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم کہاں جا رہے ہیں، نہ خوشی ہوتی ہے، لوگوں کو زبردستی اس کو جھاڑی دے کر لایا جاتا ہے۔ یہاں جہاں میری معلومات کے مطابق یہ ایسا کہیں نہیں، یہاں حکومت کی طرف سے، یعنی جس کی طرف بندوں کی پوزیشن کم ہوتی ہے وہ ایسا کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے جس جماعت سے، سیاسی جماعت سے، جمعیت علماء اسلام،
اس میں جو صورت حال ہے اس کے جو قائدین کے ساتھ اس کے کارکنان کی جو محبت ہے والہانہ، وہاں پر کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ بھی پیسے لٹائے جائیں یا ایسا کام کیا جائے. وہاں پر محبت کی باقی نون لیگ ہوگی، پیپل پارٹی ہوگی، اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے کہ وہ کیسا کرتے ہیں. ہم اپنی جماعت کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر لوگ اپنی خوشی سے جاتے ہیں اور قید کی محبت میں جاتے ہیں، اپنے حق مانگنے کے لیے قید کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں. باقی آپ نے کہا کہ بھی چند دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ بھی لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. بس انہوں نے کہا یہ واقعہ بھی جو ہے یہ آپ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جلسے کا واقعہ ہے، یہ کوئی جمعیت الاسلام کا نہیں ہے. لیکن اگر جہاں پر خوشیوں کو زبردستی لوگوں کو لایا جاتا ہے وہاں پر یہ کام کرنا اور یہ اکٹھے کرنا یہ دوست نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کا حق ہوتا ہے اور حق جو ہے خوشی سے طلب کیا جاتا ہے، کوئی ایسے ان پر زبردست نہیں کی جاتی. تو جہاں تک ہماری جماعت ہے تو وہاں پر لوگوں پر زبردستی نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کو خوشی سے ان کے ساتھ تعلق جوڑ کر ان سے مطالبات کر کر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو. اس کے مطابق وہ اپنے قید کی رائے کے مطابق وہ اپنا حق مانگنے کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر وہ آتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کبھی زبردستی کی جاتی ہے. ایک بہت ہی اہم سوال جو اکثر ناظرین کی طرف سے ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان اپوزیشن والے اکٹھے ہوئے اور پتہ نہیں ایک بار نہیں 3-4 بار ان کے لانگ مارچ ہو چکے ہیں، اور ہر بار یہ کہتے ہیں جی ہم حکومت گرا دیں گے، حکومت گرا دیں گے. ظاہر ہے اس میں عوام کا پیسہ بھی تو ضائع ہوتا ہے، لیکن حکومت پھر بھی رہ جاتی ہے. جبکہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ حکومت نہیں کر سکتی ہم سے، تو میرے خیال سے پھر اس طریقے سے لوگوں کو لے کے جانا، پھر ان بیچاروں کی دہاڑی مر جاتی ہے اور بہت سارے ان کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو کیا اچھا نہیں ہے؟ مطلب اگر نہیں ہو سکتا تو پھر رہنے دیں، ان کو 5 سال مکمل کرنے دیں، اس کے بعد اکٹھے مطلب ایک دم جب ہوں گے ووٹ تو پتہ چل جائے گا جس نے جیتنا وہ ہو جائے گا. تو اس سے مطلب کوئی اگر آپ کی نظر میں کوئی فوائد نظر آ رہے ہیں تو ہمیں آپ اس سے ضرور آگاہ فرمائیں گے. تو اس کے فوائد ابھی سامنے ہیں نا، تو دیکھ لیں کہ عوام کے ساتھ اس تعلق کا یہی نتیجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ بھئی اب کتنی اکثریت جو ہے وہ حکومت کے خلاف ہو گئی ہے. یہی تو اس کے فوائد ہیں کہ ہم نے پورا 4 سال حکومت کے خلاف یہ کام کرتے رہے، اس کے نتائج یہی تو ہیں، یہی فوائد تو ہیں کہ آج اکثریت جو ہے اپوزیشن کے ساتھ ہے. باقی آپ یہ کہنا کہ بھئی آپ کو جب معلوم ہے کہ حکومت نہیں گر سکتی، یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ نہیں گر سکتی. جس طرح یہ معلوم ہے کہ نہیں گر سکتی، یہ بھی معلوم ہے گر سکتی ہے، تو دونوں رائے ہیں. باقی کہ بھئی آپ نے کوششیں کی ہیں بار بار نہیں گری تو آپ خاموش ہو جائیں، 5 سال پورا کر دیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ جدوجہد کا کام ہے یا عوام کے حق کی بات ہے. تو اگر ایک مرتبہ ہم جائیں گے ناکام، وہ بھی آپ کے لحاظ سے ناکام ہوتا ہے، لیکن جو قائدین اور نمائندے ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے یہ ناکام نہیں ہوتا بلکہ کامیاب ہوتا ہے. ابھی قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب سلیم صحافی نے یہی سوال کیا کہ بھئی آپ جو ہے لانگ مارچ سے واپس لوٹے تھے 14 دن رہ کر، کچھ دن رہ کر، تو آپ بظاہر تو کوئی کامیابی نہیں ہوئی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہی جواب دیا تھا کہ ہمیں کامیابی ہوئی ہے. کہ اس پر انہوں نے پوچھا کیا کامیابی ہے، تو اس پر مولانا صاحب نے جواب دیا کہ حکومت کے بندے آ کر ہم سے یہ کہا کہ بھئی آپ یہ چیز ختم کریں، ہم انشاءاللہ آپ کے مطالبات مانیں گے. لیکن مطالبات کا نہ ماننا یہ ان کی اپنی کیا ہے اخلاقیات ہیں، لیکن ہم نے جو ہے کامیابی حاصل کی تھی. اچھا مولانا، ویسے ایک بات ہے کہ ابھی جیسے عمران خان کی حکومت آئی ہے، اس کے بعد مولانا صاحب نے ایک نیا طریقہ اپنایا جس میں جو ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا، جلوس مارچ، یعنی حکومت کے خلاف ایک قدم اٹھانا. تو سب سے پہلے تو کیا آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں، کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ حکومت کے خلاف ہم لوگوں کو ابھاریں؟ اور دوسرے نمبر پہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کر، اگر حکومت صحیح نہیں چل رہی، اگر ہم چلانا ہمیں آتا ہے، طریقہ معلوم ہے، تو ہم بیٹھ کر ان کو ایک طریقہ کار بتائیں. بلکہ کئی بار ہم نے سنا ہے کہ عمران خان کی طرف سے یہ آپشن رکھا گیا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ملنا چاہتے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مطلب حکومت کے خلاف لوگوں کو ابھارنا کیا یہ اچھی چیز ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو مطلب اچھا رویہ دیں؟ اب کل کو ظاہر ہے اگر ہماری حکومت آتی ہے تو عمران خان بھی یہی سبق جو ہم نے دیا ہے آج، تو کل وہ بھی پھر لوگ لے کے کھڑا بیٹھ جائے گا. تو اس طریقے سے تو ملک کی صورتحال ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، آپ کا سوال جو ہے بجا ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی مولانا کو کئی مرتبہ آپشن بھی دیے گئے ہیں کہ بھئی آپ آئیں ہم سے ملیں.
یہ مولانا کی بات نہیں ہے کہ مولانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سیٹ ملے، بلکہ مولانا یہ چاہتے ہیں کہ عوام کیا، اب اگر مولانا صاحب کو بلا کر کوئی سیٹ بھی دے دیں تو اس میں مولانا کو تو سیٹ مل گئی، لیکن عوام کا کیا بھلا ہوگا؟ وہ سیٹ جو مولانا صاحب کو دینے جا رہے تھے اس میں عوام کا، ملک کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو مولانا صاحب یہ نہیں چاہتے کہ مجھے سیٹ دو، بلکہ مولانا چاہتے ہیں کہ ایسے کام کرو جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ ابھی جو تازہ ترین جو آیا ہے انٹرویو، اس میں مولانا صاحب سے صحافی نے یہ سوال کیا ہے کہ مولانا سنا ہے کہ آپ نے شیروانی سلوا کے رکھی ہوئی ہے کہ ابھی جو ہے عدم اعتماد کامیاب ہوگی، آپ صدارت کی سیٹ سنبھالیں گے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ ابھی اس سے میں مبرہ ہوں، یعنی ایسی لالچ میرے دل میں نہیں ہے کہ میں صدارت بنوں گا، یہ نہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کا فائدہ ہو، ہم اپنا فائدہ نہیں چاہتے۔ اب اگر عدم اعتماد، مولانا صاحب نے کہا کہ اگر کامیاب ہو جائے اور مجھے کوئی سیٹ بھی نہ دے اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن جس میں عوام کا فائدہ ہو وہی بات جو ہے قابل قبول ہوگی۔ تو اس اعتبار سے یہ کہنا کہ بھئی مولانا صاحب کو آپشن بھی دیے گئے تھے تو مولانا صاحب نے قبول نہیں کیے، اس وجہ سے قبول نہیں کیے تھے کہ عوام کا فائدہ نہیں تھا، عوام کا فائدہ ہوتا تو پھر ضرور قبول کرتے۔ باقی یہ کہنا کہ بھئی حکومت کے خلاف یہ بغاوت کرنا اور باہر نکلنا یہ کیا صحیح ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو میں ذرا رہنمائی کروں گا کہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک کتاب مرتب کی ہے جو مولانا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات سے کچھ چیزیں مرتب کر کے اس پر کچھ اپنی اضافات و تشریحات کی ہیں، سیاست کے موضوع پر کتاب ہے۔ تو آپ اگر اس کو پڑھ لیں تو اس پر بہت ساری صورتیں لکھی ہوئی ہیں جس میں حکومت کے خلاف نکلنا جائز نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے، لیکن کچھ صورتیں ایسے بھی ہیں کہ جس میں حکومت کے خلاف نکلنا جائز ہے، جس میں عوام کا حق، عوام پر ظلم ہو رہا ہو، اسی طرح جو ہے ملک کے اندر اسلامی قوانین اور اسلامی کسی جو ہے مسئلے پر کوئی نقصان آ رہا ہو، اسی طرح جو ہے حکومت جو ہے ملک کی کسی پس پشت ملک کو لائی جا رہی ہو، اور اسی طرح اسلامی ممالک کے اعتبار سے ملک کو بالکل یعنی کہ ایک اس کی صورت بھی تبدیل کر رہی ہو، اور اسی طرح عوام کا حق بھی لوٹا جا رہا ہو، تو پیسے میں اگر عوام خوشی سے حکومت کے خلاف نکلے تو پھر یہ جائز ہوتا ہے شریعت کے اعتبار سے۔ چلیں جی مولانا ٹھیک ہے، اگر ان کا ایک حق ہے، اگر وہ اپنا حق لینے کے لیے نکل بھی رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہتے، لیکن ایک سوال ہے کہ ان کے جے یو آئی والوں کے جو ہے کچھ علماء ہیں جنہوں نے کچھ ایسی یعنی ان سے کچھ باتیں سرزد ہو گئی ہیں جس کو دیکھ کے عوام پریشان ہے کہ یار ایک عالم دین اور اس طرح کے کام، جن میں ایک مولانا صاحب کا میں نام تو نہیں لوں گا، انہوں نے 2-4 دن قبل جو ہے ایک ویڈیو ان کی وائرل ہوئی تھی جس میں جو ہے انہوں نے تیل کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں اور ڈنڈے کو جو ہے اس پہ مالش کر رہے ہیں، بڑا ایک نام ہے ان کا۔ تو ایک تو یہ ایک اسلام پہ ایک عجیب قسم کا دھبا لگ گیا، لوگ جو ہے اسے علماء سے متنفر ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے ابھی کل کی ہی ایک ویڈیو ہے جس میں میں مولانا صاحب کا نام تو نہیں لوں گا، جمعیت علماء اسلام کے اس ٹائم بڑے بہترین لیڈر ہیں، تو انہوں نے جو ہے ایک عجیب سی بات کی جو کہ ایک عالم دین کو مطلب زیب نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا عمران خان صاحب آپ تیار ہو جائیں، ہم آپ کے لیے ڈنڈے اور کٹے اور فلاں فلاں لے کے آ رہے ہیں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو ایک قسم کا اس میں جھوٹ بھی ہے کہ نہ تو ان کے پاس ڈنڈے ہیں اور نہ ہی کٹے ہیں۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ انسان نہیں، یہ کٹے ہو سکتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تھوڑا جملہ سخت ہو گیا ہے تو اس پر میں معذرت۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ بھئی کچھ باتیں جو ہیں جمعیت کے علماء کی طرف سے ایسی آ رہی ہیں کہ جس میں جو ہے علماء کی بدنامی ہے، تو اس پر آپ نے یہ کہا کہ بھی چند دن قبل ایک ویڈیو آئی کہ جس پر مولانا جو ہے جمعیت کے ایک مولوی صاحب تیل لگا رہے ہیں ڈنڈے کو۔ تو دیکھو ہر جماعت کے اندر کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو جذباتی ہوتے ہیں، تو وہ نہ تو وہ جماعت کے ترجمان ہوتے ہیں، نہ ہی وہ جماعت کے کسی عہدے پر ہوتے ہیں، نہ ہی جماعت نے ان کو ترجمان بنایا ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک رکن کی حیثیت سے ہوتے ہیں، لیکن وہ جذباتی ہوتے ہیں، اپنے ایک قائد سے اور اپنی جماعت سے ایک محبت کا ایک اظہار کرتے ہیں، وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ اب یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس مولانا نے جو ڈنڈے کو تیل لگایا وہ صرف ویڈیو اور عوام کو دکھانے کے لیے کیا، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک اپنے جس طرح ہوتا ہے نا کہ بندہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اپنی محبت کا، اسی طرح وہ بھی یہ کر رہے ہیں۔ اب یہ کیوں پیدا ہوا؟ اس کی ذمہ دار حکومت ہے، کیونکہ حکومت جب بھی ابھی جلسہ کرتی ہے تو اس میں یہی کہتی ہے کہ ہم یوں کر دیں گے، ہم سبق سکھا دیں گے، ہم آ رہے ہیں، ہم یوں کر دیں گے، ہم جلسہ نہیں کرنے دیں گے۔
تو ان کے اس بیان کے مطابق پھر عوام میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ اس پر رد عمل بھی ظاہر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ قائد جمعیت خود نے بھی ایسا بیان دیا ہے۔ ابھی جو ہے صحافی نے جب مولانا سے سوال کیا کہ بھئی ادھر سے حکومت بھی بندے لے کر آ رہی ہے اور آپ نے کہا کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، تو پھر اس سے تو کیا ہے صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو مولانا نے جواب دیا کہ بھئی ہم پہلے بھی پرامن تھے، اب بھی پرامن ہیں، باقی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنے، ہمارے پاس ڈنڈے ہیں، یہ صرف جو ہے ان کے بیان پر رد عمل دیا جاتا ہے، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، ہمارے اندر بھی غضب والی قوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو جب ان کی طرف سے ایسے الفاظات اور ایسے بیان آتے ہیں تو ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی کھلونا سمجھ کر یوں توڑ نہ دیں۔ تو اسی طرح جو ہے ہر انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، تو جذبے کی بات الگ ہوتی ہے، حقیقت اور واقعے کی بات الگ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہر بندے کو اپنے جذبہ ظاہر کرنے کا حق ہے، لیکن جب جماعت پر کوئی بات آئے گی تو وہ جماعت کے ترجمان اگر ہو تو وہ کوئی ایسی بات کرے تو پھر ایسی بات آ سکتی ہے۔ باقی کسی چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے یہ کہنا کہ بھئی یہ بات یوں ہے، تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ کہ آپ نے کہا کہ بھئی ابھی ایک جو ہے مولانا صاحب نے یہ کہا کہ بھی ہم ڈنڈے اور انڈے لے کر آ رہے ہیں، کٹے لے کر آ رہے ہیں، تو ڈنڈے تو واقعی لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ جس ڈنڈے میں انہوں نے جھنڈا ڈالا ہوا ہے تو ڈنڈے ساتھ ہیں، باقی کٹے ساتھ ہیں۔ تو ان کے کٹے سے کیا مراد ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ بھی کٹے سے کیا مراد ہے، کیونکہ کٹے کی عام جو عرف میں بات چلی جاتی ہے وہ جو ہے یہ جانور کو کہا جاتا ہے کٹا، لیکن اس مولوی صاحب نے جو الفاظ کٹے کا کہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ بھی اس نے کٹے سے کیا مراد لیا، وہی جانور جو عرف عام ہے وہی لفظ مراد لیا، یا اس کے کٹے سے اپنی کوئی اور مراد ہے جو سیاسی صورتحال کے اعتبار سے انہوں نے کوئی نام اپنا تجویز کر کے اس کو کٹا گیا ہے، تو اس نے کوئی اپنا نام تجویز کیا ہے، تو ہم نے عرف عام کے اعتبار سے وہی کٹا جانور سمجھ لیا ہے۔ تو وہ اپنی ہی الفاظ کو خود ہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اصطلاح کو کہاں استعمال کیا ہے۔ ویسے مولانا عوام تو اس چیز سے واقف نہیں ہے، اصطلاحات سے، تو بہرحال ماننا پڑے گا کہ ایک عالم دین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو ایسی بات ہے تو پھر عوام تو بہت ساری چیزوں سے ناواقف ہے، تو عوام تو بہت ساری چیزوں سے ناواقف ہے، تو اس میں جو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ جو ہے اپنی کیونکہ بندہ اپنی اصطلاح کے اعتبار سے کسی لفظ کو دوسرا لفظ کا نام دے کر استعمال کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے محاورات میں بھی ایسے موجود ہیں الفاظ کہ ایک چیز والا نام دوسری چیز کو دیا جاتا ہے، اس میں کسی وجہ شبہ اور مشابہت کی وجہ سے اس چیز کا نام دوسری چیز والا رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی ہر ایک کو حق ہے اگر اپنی اصطلاح کے اعتبار سے اور عوام کو گرمانے کے اعتبار سے اگر اپنی کوئی اصطلاح قائم کر لیتا ہے، اس میں یہ تو ضروری نہیں ہے کہ عوام بھی واقف ہو، یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے ایشو کہ بھی اس میں کوئی بات کی جائے اور اس کو سامنے لایا جائے۔ تو مولانا اگر یہی چیز حکومت کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن والے آگ بگولا ہو رہتے ہیں کہ جی عمران خان نے یہ بول دیا، وہ کہہ دیا، ممکن ہے اس میں عمران خان بھی کوئی خاص اصطلاحات کے مطابق کوئی بات کر رہے ہوں، تو پھر آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا ان کو بھی حق ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ بولیں؟ اور پھر اس پہ اگر مطلب جے آئی والے بول سکتے ہیں، اپوزیشن والے بول سکتے ہیں، پھر حکومت کو بھی حق ہے۔ کون سا الفاظ انہوں نے ایسے بولیں گے جس پر بگولا ہوا ہے؟ ابھی 2 دن پہلے ہی ایک بہت بڑا مسئلہ چلا ہے کہ عمران خان نے کوئی ایسے الفاظ کہے، ڈیزل کہا، جبکہ یہ عمران خان کے الفاظ نہیں، یہ پہلے کے الفاظ چل رہے ہیں، تو عمران خان نے بول دیے، ممکن ہے وہ مزاحن کہا ہو یا خوش طبعی کے لیے کہا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس پر جمعیت کے کن علماء نے آگ بگولا ہوا ہے یا کوئی رد عمل ظاہر کیا؟ کوئی بھی ایسا صورتحال نہیں ہے، آپ دکھا نہیں سکتے، کسی نے بھی کوئی نہیں کہا۔ ہاں، جنہوں نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ بھی اخلاق کے اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے کہ بھی پہلے بھی یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں، اب بھی کہے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو بیان کیا یہ نہیں کہا کہ بھی ہم یوں کر دیں گے، مگر انہوں نے کہا کہ بھی جس طرح ہم آپ سے مقابلہ کر رہے ہیں اخلاقیات میں رہ کر، آپ بھی اس طرح مقابلہ کریں۔ باقی مولانا صاحب سے ابھی پوچھا گیا کہ بھی جب آپ کے اس طرح الفاظ بولے جاتے ہیں تو پھر آپ آگ بگولا نہیں ہوتے، آپ کے جو ولہانہ محبت رکھتے ہیں آپ کے کارکنوں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟
تو مولانا نے کہا کہ بھی ایسے موقع پر ہمارے کارکن جو ہیں اس طرح بدتمیزیاں وہ نہیں کرتے، بلکہ اس میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں اور اس میں جو ہے ہم اپنا اخلاق دکھاتے ہیں، کیونکہ ہماری زیر تربیت جو لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ اس میں آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے جو غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے کہ کسی آگ بگولا ہو گیا ہو کہ ہم یوں کر دیں گے، کوئی ایسی بات پیش نہیں ہے الحمدللہ۔ چلیں بہرحال مولانا، ایک تو آپ کے پاس وقت کم تھا، آپ نے ہمیں زیادہ وقت دیا، اس پر بہت شکریہ۔ ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ مولانا کو اکثر لوگ ڈیزل کہتے ہیں، تو اس کی کیا بڑی وجہ ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی اگر ڈال دیں تو۔ ہاں، یہ بات آپ نے بہت ہی بڑا اہم سوال کیا، تو موقع آ گیا تو اس پر میں تھوڑی سی بات کر دوں کہ جب بے نظیر کا دور تھا تو بے نظیر کے دور میں مولانا صاحب جو ہے یہ وزیر خارجہ تھے غالباً، یا وہاں وزیر خارجہ ہی تھے، یا اس طرح کوئی اور ان کا عہدہ تھا۔ تو اب افغانستان میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ ابھی امریکہ نے ان پر پٹرول وغیرہ ڈیزل وغیرہ بند کر دیا تھا، کہ جس پر ان کی صورتحال بالکل کمزور ہو گئی تھی۔ تو سب جتنے بھی افغانستانی لوگ تھے ان کی جو ہے نظریں اس پاکستان پر تھیں کہ بھئی یہ ہماری مدد کرے گا، ہمیں کچھ پٹرول وغیرہ دے گا۔ انہوں نے یہاں تک کہ امریکہ نے ان کی معاشی صورتحال بھی بالکل کمزور کر دی تھیں۔ تو افغانستان کی ساری نظریں اسی پاکستان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں کہ پاکستان ہماری مدد کرے گا۔ اب مولانا صاحب نے بے نظیر وقت کے وزیر اعظم تھیں، انہیں کہا کہ بھئی ہمیں جو ہے افغانستان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو وہ محترمہ نے کہا کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو پھر جو عالمی جو ممالک ہیں تو پھر وہ ہم سے یہ کہیں مطالبہ کریں گے، جب ہم نے اس سے یعنی کہ قطع تعلقی کی ہے تو آپ ان سے کیوں یہ مدد کر رہے ہیں، تو اس سے جو ہے صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ ہم امداد اس طرح نہیں کریں گے جس سے کہ ہے عالمی طور پر اس کا کوئی نمونہ ظاہر ہو، بلکہ ہم ایسی صورت پیدا کریں گے جس میں ان کی امداد بھی ہو جائے اور عالمی صورت کے اعتبار سے بھی کوئی امداد ایسی صورت ظاہر نہ ہو۔ تو مولانا نے کہا کہ ہم جو ہے ڈیزل وغیرہ جو ان کی طرف ہمارے پاکستانی لوگ جاتے ہیں، ہم ان کو ڈیزل وغیرہ اتنی وافر مقدار میں ڈال کے دیں گے کہ وہ اپنے ملک میں کیا استعمال کر سکیں۔ تو مولانا صاحب نے یہاں سے ڈیزل بھجوایا۔ ڈیزل ان کے جہاں سے پاکستانی جاتے یہاں افغانستانی جو تجارتی ہوتے تو ان کی گاڑیوں میں ان میں جو ہے وافر مقدار میں ڈیزل جو ہے ڈلوا کر دیتے، جو افغانستان جاتے تو وہاں پر ڈیزل جو ہے استعمال کیا جاتا۔ تو اس طرح جو ہے ان کی مدد کی گئی، کیونکہ افغانستان نے یہ کہا کہ بھی پہلے بھی جو ہے جب ہم پر ایسی صورت ہوتی تو یہ مولانا اور یہی پاکستان جو ہے ہمارا ساتھ دیتے تھے، کیونکہ اب بھی مولانا صاحب کا پاکستان میں عہدہ تھا۔ تو اس وجہ سے مولانا نے کہا کہ بھی ایسی صورتحال کے ساتھ جو ہے ہم افغانستان کی جو ہمارے ساتھ امیدیں وابستہ ہیں، امید کو بھی برقرار رکھا جائے اور عالمی جو صورتحال ہے اس کو بھی برقرار رکھ کے ہم یوں کہا جائے۔ اس پر وزیر اعظم جو محترمہ تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو انہیں یہ سب کچھ لکھ دیا۔ اگر یہ سب چیز اگر قانون کے خلاف ہے تو پھر قانون کے کٹہرے میں لایا جائے کہ بھی یہ ڈیزل انہوں نے افغانستان بھیجا ہے، تو کیوں نہیں لایا جاتا؟ اتنے حکومتیں آ گئیں وزیر محترمہ صاحب کے بعد، اتنی ایسی حکومتیں آئیں جو مولانا صاحب کے خلاف بھی تھیں۔ تو مولانا صاحب کو اس ڈیزل والے الزام کے پاس کو حکومت اپنے پاس کیوں نہیں لے آتی، یعنی اس کو عدالت کے کٹہرے میں کیوں نہیں لاتی، اس کو چیلنج کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ یہ سب قانون کے مطابق تھا اور محترمہ کے حکم کے مطابق تھا، کوئی قانون کے خلاف نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے خواہ مخواہ جو ہے ایسے نام پڑ گیا، لیکن اس میں کوئی ایسی کباہت کی بات نہیں ہے، کہ نہ کوئی چوری ہوا نہ کوئی قانون کے خلاف ہوا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی الحمدللہ۔ اچھا مولانا، کیا لگتا ہے اگر عمران خان اگر دیکھا جائے اس ٹائم جو صورتحال ہے کہ عمران خان کے جانے کے چانسز زیادہ ہیں، لیکن ایسا ہوگا تو نہیں، بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، تو اگر آپ کی حکومت آ بھی جاتی ہے، فی الحال تو میرے خیال سے نہیں آنی، کسی صورت میں بھی یہی ہوگا کہ عمران خان کو سائڈ پہ کیا جائے گا، اس کی جگہ کوئی اور ساتھی آ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھ لیں کہ اگر آپ کی حکومت آ بھی جاتی ہے، مولانا صاحب کو اگر ہم بڑا بنا دیتے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ملک میں اسلامی نظام آئے گا جس طریقے سے افغانستان میں ہے کہ چور کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا وغیرہ وغیرہ، یعنی جو بھی دین اسلام نے ہمیں اصول بتائے ہیں اس پر جو ہے پابندی کی جائے؟ تو کیا لگتا ہے کہ مولانا صاحب اس پہ پابند کرائیں گے، ملک یعنی نظام کو اسلام کے مطابق چلائیں گے، یا صرف یہ محض باتیں ہی ہیں؟ تو دیکھو، جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ بھئی اگر مولانا صاحب آ بھی گئے
تو کیا یہ کام ہوگا یا نہیں. تو جب مولانا صاحب آئیں گے تو مولانا یہ نہیں ہے، تو آپ کا یہ کہنا کہ بھی مولانا جو ہے عمران خان جائے گا بھی نہیں، تو ہم آپ کا یہ جو اظہار ہے تو ہمارا یہ بھی اظہار سن لیں کہ انشاءاللہ عمران خان جائے گا. نہیں مولانا یہ بات آپ کی غلط ہے، نہیں جا تو سکتے. آپ دیکھ لیں گے، نہیں، بس بالکل لڑنے کی جائے بات گا. نہیں، آپ دیکھ یہ لینا. نہیں جا آپ سکتے. دیکھیں 5 آپ سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. عمران خان ایسا سچا لیڈر ہے، آج تک کچھ نہیں بگاڑ سکا. مولانا نے بڑا زور لگا لیا، کچھ نہیں ہو سکا. تو آپ نے سچا لیڈر کا کیسے سچا کا وعدے پورے کیے انہوں نے، کروڑ نوکریاں دی. بات سنیں، عمران اپنا اس سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں انہوں نے قرضہ ہی اتنا کر دیا پاکستان کا، جس کی وجہ سے عمران خان بیچارہ مجبور ہے ابھی فی الحال قرضے اتار رہا ہے، کچھ نظام درست کرا. آپ دیکھیں اس سے پہلے کس نے غریب کی مدد کی ہے؟ عمران خان نے کتنی مدد کر دی. ابھی دیکھو غربا کو جو ہے 12,000 اور اس کے علاوہ بہت ساری امداد کر رہے ہیں. آج تک مولانا فضل الرحمان نے یہ کچھ کیا ہے؟ یہ امداد اگر کر رہا ہے حکومت کے خزانے سے کر رہا ہے. اگر حکومت کے اس خزانے اتنے پیسے ہیں تو پھر حکومت میں اتنی جو ہے مہنگائی کیوں کر دی ہے؟ اس میں آپ کو کچھ نقطہ نظر آ رہا ہے کہ بھی اتنے پیسے ہیں جو لاکھوں کروڑوں کے اعتبار سے عوام میں تقسیم ہو رہے ہیں. جب اتنا پیسہ پاکستان میں موجود ہے خزانے میں تو پھر اتنی مہنگائی کیوں ہے؟ اس پر مولانا اس سے یہ ہوگا نا کہ جو امیر لوگ ہیں ان سے یہ پیسہ لے لے کے پھر ہم ظاہر قیمتوں میں کس صورت میں لیں گے، کیسے لیں گے ان سے؟ گاڑی پٹرول مہنگا ہے، گاڑی تو اس کے پاس ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہی لے سکتا ہے نا، غریب کے پٹرول پاس وہی بھی لے ہے. گا. زیادہ تر دیکھا جائے تو وہی استعمال. غریب کے پاس کیا ہوتا ہے؟ سائیکل ہی ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ اسکوٹر ہوتا ہے. تو جب پیسے والوں سے پیسہ نکلے گا نا تو یہ پھر کدھر آئے گا؟ غریبوں کے پاس آئے گا. عمران خان غریبوں کو دے رہا ہے، امیروں سے لے لے کے دے رہا ہے پیٹرول غریبوں کو. تو غریبوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، امیروں میں بھی، یہ بات تو چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اور مان لیتے ہیں بجلی غریبوں میں بھی امیروں میں بھی، یہ راشن وغیرہ امیروں میں بھی ماہانہ جو دے رہا ہے نا غریبوں کو دے رہا ہے، امیروں کو نہیں دے رہا. بہرحال یہ تو ایک اچھا قدم ہے عمران خان کا، یہ ماننا پڑے گا. مولانا دیکھیں چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس میں کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہے. اب ستعریفون الحقیقت بعد الیام، چند دن بعد آپ جان لیں گے بھی جاتے ہیں یا نہیں جاتے. بہرحال عمران خان جو ہے انہوں نے ایک بڑی قیمتی بات کی جو میرے دل پہ اتر گئی اور امید ہے کہ آپ کے بھی دل پہ اتر گئی. انہوں نے کہا کہ ایسی حکومت کو میں ٹھوکر مارتا ہوں جس پہ مجھے ضمیر بیچنا پڑے. یعنی اب دیکھو نا اس سے پہلے جتنی حکومتیں، اب یہ دیکھو عمران، اس سے پہلے نواز شریف، مولانا اور پیپل پارٹی کی بنتی نہیں تھی، اب آپس میں مل جل گئے ہیں، ٹھیک ہے. ایک واحد عمران خان کی جماعت ہے جو ابھی تک اکیلا بیچارہ کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی ساتھ نہیں دینے والا. اگر کوئی آ بھی گیا ہے تو وہ بھی منافقت کر رہا ہے. تو ابھی عمران خان نے بڑی قیمتی بات کی، اس نے کہا بھائی میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسی حکومت پہ جس پہ مجھے ضمیر بیچنا پڑے. تو اس سے تو میرے خیال سے عمران خان یہی چاہتے ہیں نا جلدی ٹھوکر مارے نا، کیوں نہیں مارتا ٹھوکر؟ وہ اصل میں پاکستانیوں کی خیر خواہی سوچ رہا ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں چلا بھی گیا تو پیچھے نقصان ہو سکتا ہے عوام کا. اچھا اس میں یہ کیوں کہنا ہے؟ اچھا اگر اس میں یہی بات ہے تو پھر ابھی اس نے کیوں کہا ہے بیان میں کہ بھئی اگر میری حکومت چلی بھی گئی تو طوفان آئے گا؟ تو اس میں تو اپنی لالچ ہے نا، بھی حکومت چلے گی، عوام نے تو اسے نہیں کہا. عوام کا فائدہ ہے کیونکہ دیکھیں نا اب ظاہر ہے جب اس کے ساتھ عوام جو آئے گی وہ بھی تو عوام کا ہی حصہ ہے، وہ بھی تو لوگ ہیں، وہی بھی پاکستانی، ان کا بھی حق ہے. تو یہ ویسے ایک دیکھا جائے تو انشاءاللہ امید ہے اگر یہ وقت آپ کے طرف آ بھی جاتا ہے تو انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری ٹیمیں ہیں، بہت ان کے ساتھ جو ہے جو لوگ پاکستانی، سچے پاکستانی، محب پاکستان، جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ دیکھنا آپ جب یہ طوفان آئے گا نا تو آپ دیکھیں گے کس طریقے سے یہ مولانا فضل الرحمان کا تو بس یہ چلو بھر جو ہے عوام ہوتی ہے ان کے پاس، یہ مدارس کے طلباء ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو حقیقی معنوں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہی ہمارے کیا مدارس کے طلباء حقیقی معنوں میں لوگ نہیں ہیں؟ یار دیکھیں نا تعلیم میں اس کا تو نقصان ہو جائے گا نا. تو کیا بہتر نہیں ہو بیچارے تعلیم حاصل کر لیں؟ آپ کے ساتھ جو لوگ ویسے کر رہے ہیں کیا ان کا ملک میں حق نہیں ہے کہ وہ کسی خاص نمائندے کو اپنے جو ہے حقیقی اور اپنے اچھے نمائندے کو سن لیں؟ ان کا حق نہیں ہے کہ اپنے ووٹ استعمال کریں؟ سے پہلے جو اصل حقیقت ضرورت ہے نا وہ ان کا علم دین حاصل کرنا ہے. اب اکثر بچے ایسے ہیں جن کے والدین کو معلوم ہی نہیں ہے، بچے بیچارے دھرنوں میں پھیر رہے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور بلکہ کچھ بچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، یقین مانے وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ مولانا کوئی اس طرح کا پروگرام کرے اور ہم جائیں. کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو مطلب یہ میرے خیال سے ایک مناسب نہیں ہے. طلباء کو اس طرح نہ کیا جائے، طلباء کو تعلیم دی جائے، ان کو بتایا جائے ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ان کو آپ پڑھائیں، آگے بڑھائیں، یہ کل کو آگے بڑھیں.
یہ لوگ کل کو ہٹ جائیں آگے گے، کیسے بڑھیں ابھی گے؟ ان کو پڑھنے تو دینا۔ کل کو آگے کیسے بڑھیں گے جب آج سے تاریخ میں شامل نہیں ہوں گے؟ باقی آپ کا یہ کہنا کہ طلباء کو جو ہے پڑھائی میں لیا جائے، یہ تعلیم اتنی فرض کفایہ ہے جتنی حلال حرام پتہ چل جائے۔ باقی طلباء کا بھی حق ہے، ان کے پاس بھی جیب میں تو شناختی کارڈ ہے، ان میں مطلب بھی پھر شناختی کارڈ، اس اس میں کا بھی مطلب پھر بات یہ سنیں، ہوا۔ بات سن لیں، ان کے جیب میں بھی شناختی کارڈ ہے، ان کا بھی حق ہے کہ وہ بھی اپنا نمائندہ متعین کریں، اپنا ووٹ استعمال کریں۔ تو ووٹ کا استعمال کرنا آپ کو شاید معلوم نہیں کہ بھی ووٹ مولانا کے ابھی ووٹ تو نہیں ہو رہے نا، ابھی صرف ایک دیکھ نا، حکومت کے خلاف جو ہے اس طرح طلباء یہ بھی کو تو اکٹھے ووٹ ہے۔ کیا جا رہا ووٹ کس کو کہتے ہیں؟ صرف ٹھپا لگانے کو ووٹ نہیں کہتے، ووٹ کہتے ہیں رائے کو، کہ بھی رائے لیکن کس کی اس رائے رائے سے کتنے۔ تو مولانا نہیں آ سکتا، یہ پکی بات ہے، یہ تو میرے خیال سے نہیں، فضول ہو گیا۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ اس سے پہلے بالکل آ اتنی بار سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کبھی آئے نہیں، اس سے کیوں پہلے نہیں؟ 3-4 بار لانگ مارچ کیے ہیں تو اس میں طلباء کو لے کے، اس میں کچھ کیا بھی ہوا نہیں ہے؟ کیوں نہیں کیا ہوا ہوا؟ کچھ؟ بہت کچھ ہوا ہے، حکومت ملی، حکومت لینی بھی نہیں ہے، اگر ہوا حکومت ہے، لینے بھی اگر نہیں ہوا ہے آئے تو تھے۔ ابھی دوبارہ کیوں آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ذرا اس سوال دیکھیں کا نا، جواب دے دیں۔ حکومت لینی، مقصد حکومت لینا نہیں ہے، مقصد عوام کا فائدہ ہے۔ مولانا دیکھیے، اس سے پہلے بھی یہی کہا جاتا ہے جی عوام کو فائدہ، عوام کوئی ایک فائدہ ہمیں بتا دے جس سے ہمیں معلوم ہو گیا عوام کا فائدہ۔ کون سے فائدے کی بات کر رہے ہیں؟ عمران خان نے اتنا بڑا فائدہ دیا، ہمیں راشن دے رہے ہیں، ہمیں پیسے دے رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، یہ اصل فائدہ ہے۔ کتنے پیسے دے رہے ہیں عوام کو؟ ایک بندے کو کتنے پیسے دے رہے ہیں؟ 12,000 ابھی 12,000 عیدی دے رہے ہیں، عیدی رک جا، 12,000 رک جائے نا، بات سنیں نا، 12,000 دے رہے ہیں نا، اس کے علاوہ غریبوں کا 12,000 دے رہے ہیں نا، علاج بھی کرا رہے ہیں، 12,000 دے رہے ہیں نا، 12,000 دے رہے ہیں نا، 12,000 دے رہے ہیں۔ تو آپ ایک بندے کا خرچہ ماہانہ بلکہ سالانہ لگا لیں، 2 ماہ کا لگا لیں، 12,000 سے بھی زیادہ ہے۔ تو 12,000 دے کر اس پر پھر اتنی مہنگائی کر دینا کوئی آسان تو نہیں ہے۔ سر احسان والی بات نہیں، ابھی جیسے ہی نظام درست ہو گیا نا تو آپ دیکھنا، ابھی یار ان کو موقع تو دیں، ابھی یار تو آئے 4 ہیں۔ سال ہو گیا، ابھی موقع نہیں ملا۔ ابھی تو صرف اسٹارٹنگ میں سمجھتے وقت لگا ہے نا، عوام کو سمجھے آپ کہ کیا عوام خیال ہے ان کو چاہتی 20 سال دیں؟ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے نا۔ ہاں، جو ابھی ہماری جو پاکستان کی جو معیشت کو کنٹرول کرنے والی بینک تھی وہ بھی دوسروں کے ہاں گروی چلی گئی ہے، رہن کے طور پر رکھی گئی ہے قرض کی صورت میں۔ مولانا اب جانے باقی دے، جو ہوتا ہے ہونے دے، نہیں، بالکل انشاءاللہ یہ عمران مولانا خان صاحب سے کتنی ملاقات تو ہے، کیا 4 ہوگا؟ سال ہو گئے، ہمیں کچھ نظر تو نہیں آ رہا، کیا کچھ آپ ابھی کو نظر آیا؟ ملاقات ابھی ہوئی ہے، اس سے پہلے اچھا آپ مجھے جب بتائیں اس ٹائم جو سب سے بڑا نام جو دیکھا جائے اسلامی ممالک میں سے طیب اردگان کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بڑا کام کیا ہے، ہماری دل جان جگر ہیں، تو اس سے پہلے کسی حکومت نے بھی ان کو یہاں دعوت نہیں دی، جبکہ یہ واحد عمران خان ہے کہ جو ان کو یہاں لے کے آئے تھے، مطلب یہ بھی تو بڑی کمال بات ہے۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہماری پاورفل بھی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہمارے تعلقات بھی وسیع ہو جائیں گے اور سارا نظام درست ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ طیب اردگان کو لے آیا، یہ وہ کیا، کیوں لے آیا پتہ ہے آپ کو؟ اب یہ جو منصوبہ چل رہا ہے چین کا، یہ پوری روڈ بن رہی ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کے دور حکومت میں اس کا کام ہے کہ چین جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے یہ خرید و فروخت اور تجارت نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی مجھے ایک سوال کا وہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اپنا کام روک دیا گیا چین کا، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ دیکھیں نا، جب ہم ان کا کام کریں گے تو ہمارا ملکی پیسہ ادھر جائے گا، خزانے سے پیسہ ادھر جائے گا چین کی طرف۔ عمران خان چاہتا ہے کہ ہمارا خالص اپنا نظام ہو، ہم کیوں خواہ کسی کی جو ہے وہ جب وہ چین کام کراتی ہے، اب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ سے یہ توقع نہیں ہے، تو ہمارا پیسہ کیسا ان کے پاس جائے گا؟ ان کے پیسے ادھر آئیں گے کیونکہ ہمارے لوگ کام کریں گے، ہمارے بندے کام کریں گے تو مزدوری وہی دیں گے، ان کی طرف سے پیسہ ہمارے پاس آئے گا۔ میرے خیال سے کوئی 50 سال یا 120 سال کی بات ہے کہ مسلسل جو ہے پیسہ ان کی طرف ہی جائے گا، ان کے کھانے میں جائے گا، تو یہ تو پھر میرے خیال سے مطلب نہیں، ابھی کام کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، کام کے اعتبار سے تو ہمارا ہی فائدہ ہے نا کہ ہمارے لوگ، ہمارے پاکستانی لوگ کام کریں گے تو پیسہ وہی دے گا، تو ان کے پیسے ہمارے پاس آئیں گے مطلب تو آپ ہمارے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وقتی فائدے کو ہم دیکھ کے مستقل نقصان کو ہم اٹھا نہیں، لیں؟ مستقل تو ہمارا ہے نا، کیونکہ جو انہوں نے متعین کی ہے مدت، اس کے بعد جو ہے پھر اب پاکستان کا ہی فائدہ ہے اس کے بعد متعین مدت کے بعد۔ چلیں جی، دیکھ لیں گے، وقت آئے گا بتائے گا، دیکھ لیں گے۔ ویسے بھی عمران خان نے اپنا بہت سارے پروجیکٹ بھی جاری کرا دیا، ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اب جو ہے بستر باندھنے کا وقت ہے، اب پروجیکٹ کا یہ بھول جائیں، یہ کبھی بھی نہیں ہونے والا، نہیں ہونے 4 والا۔ سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے ملاقاتوں کے۔ مولانا اس سے پہلے بھی آپ یہی بولتے تھے، اس سے پہلے بھی یہی کہتے تھے، جس چینل پہ دیکھیں اس پہ آپ کا یہی مطلب رد عمل ہوتا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ عمران خان جو ہے، بڑی بات یہ کہ وہ تھوڑا سا نا اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے بھی عزت دی، اب بھی دے رہا، آگے بھی دے گا، یہ آپ دیکھ لینا انشاءاللہ۔ 28 آنے والی ہے، کوئی دور نہیں ہے،
اس میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو بہت بڑا نوازیں گے. تو آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اب جو 4 سال گزر گئے ہیں، اب ان کے بیان کے بعد بھی چلے گئے، اب پروجیکٹ کے بعد بھی چلے گئے، اب جو ہے ان کے بستر باندھنے کا وقت لہٰذا ابھی ایسے کام چھوڑیں، ابھی اپنی تیاری کریں. یہ چھوٹے دل والی بات ہے. انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے والا ہے. عمران خان رہے گا انشاءاللہ ابھی دیکھ تو لیں. کچھ بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ جان لیں گے آپ. کوئی ایسی چلیں بات نہیں بہت ہے. شکریہ مولانا، آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی. آپ کو کچھ جلدی بھی تھی، معذرت کے ساتھ، اور کچھ تلخ الفاظ بول گیا میں، اس پر بھی معذرت خواہ ہوں. امید ہے کہ آپ دل سے جو ہے اس کو محسوس نہیں فرمائیں گے بلکہ نکال دیں گے. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہر انسان کا حق ہے اپنے ایک جذبات ظاہر کرنے کا. کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے. تو بس آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ کے اس چینل کے واسطے سے، آپ کی اس کوشش کے واسطے سے میرا پیغام جو ہے عوام تک پہنچے گا. بس دعا ہے کہ جو ہے نا اس طرح ہمارے تعلقات بڑھتے جائیں، اور اسی طرح آپ جو ہے ہم سے اپنے خیالات کا اظہار کراتے رہیں. ناظرین فی الحال ہمیں دیں اجازت. آپ کو اگر کوئی سوال ہو یا کوئی اشکال ہو تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں.